بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ رواج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو مرد کے جو محرم ہوتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ مرد کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، ہم ان محرم کے ساتھ ساتھ غیر محرم عورتوں کو بھی، یعنی جن کے ساتھ مرد کا نکاح حالت زندگی میں ہو سکتا تھا، ان کو بھی ہم میت کا چہرہ دکھلاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے ہم خود بھی گناہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جن کو دکھلاتے ہیں ان کو بھی گناہ کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو عورت کے جو محرم ہوتے ہیں ان کے لیے تو عورت کو دیکھنا جائز ہے، لہذا عورت کے جو غیر محرم ہیں، یعنی جن کا عورت سے نکاح ہو سکتا تھا، ان کے لیے اس عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب عورت کو کون کون دیکھ سکتا ہے؟ عورت کا بھائی ہے، چچا ہے، نانا ہے، بھانجا ہے، نواسا ہے۔ یہ عورت کے ایسے رشتہ دار ہیں کہ ان سے عورت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا عورت کا ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی اور بہنوئی وغیرہ، ان سے عورت کا چونکہ نکاح حرام نہیں ہے، یعنی عورت حالت زندگی میں ان سے نکاح کر سکتی تھی، تو اس وجہ سے ان مردوں کا اس عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی عورت کا خالہ زاد بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، ماموں زاد بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھوپھی زاد بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس عورت کا ان مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کے لیے یہ مرد غیر محرم ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ اس کا برعکس کرتے ہیں۔ ہم میت کے محرم کے ساتھ ساتھ غیر محرم کو بھی دکھلا دیتے ہیں، اور آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے یہ کام کرتی ہے۔ کیا کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے، کسی کے یہاں کوئی مر جاتا ہے، تو ہماری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ جاتی ہے۔ ارے تمہارے لیے جب اس مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو تم وہاں پر جا کر کیا کرو گی؟ نماز جنازہ تم پڑھ نہیں سکتی۔ نماز جنازہ چونکہ آدمی پڑھتے ہیں تو پھر جا کر تم کیا کرو گی؟ اگر آپ کو ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گھر پر رہ کر کے ثواب پہنچائے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک رواج اور بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ کے بعد میت کو دکھلایا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ لہذا جب نماز جنازہ ہو چکی ہو تو اس کے بعد میت کو دکھلانا صحیح نہیں ہے۔ معلوم نہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا شکل بدل دی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کے اس کی شکل کر دی ہو، تو اس وجہ سے نماز جنازے کے بعد کسی کو بھی دکھلانے کا اہتمام نہ کرے۔ نماز جنازے کے بعد کسی کو بھی میت کو نہ دکھلائے۔ اور یہ چیزیں بھی بہت دیکھنے میں ملتی ہے کہ میت کے جو ورثہ ہوتے ہیں، میت کو ان کو دکھلایا نہیں جاتا۔ یہ غلط ہے۔ میت کا آخری دیدار میت کے ورثہ کو کرانا چاہیے، کیونکہ جتنا غم، جتنی پریشانی نہ دیکھنے میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی دیکھ کر کے۔ میت کے جو ورثہ ہے ایک مرتبہ اپنی میت کو جی بھر کر دیکھ لیں گے تو ان کا دل بھی بہل جائے گا۔ اسی لیے میرے دوستو، سبھی سے درخواست ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا اہتمام کریں
ہم خود بھی گناہ کے اندر داخل ہونے سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہ کے اندر داخل ہونے سے بچائے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ میت کا کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، میت کو کس کا دیکھنا جائز ہے، کس کو دیکھنا ناجائز ہے، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔